الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله إلى آخر هذه الآية. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. عزیزان گرامی وقار، حاضرین اہل سنت، معمول کے مطابق ہر سال جس طرح 12 روزہ مجالس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر منائی جاتی ہیں، اس فقیر کو بھی حکم ہوا، آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا. سنی بڑی مسجد مدن پورہ کے اس احاطے میں جب بھی میری تقریر یا بیان ہو تو یہاں پر ایک تجسس اور ایکسائٹمنٹ زیادہ الگ انداز سے ہو جاتا ہے. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ منبر بڑا عظیم منبر ہے. یہ مصلی اور محراب بزرگوں کی امانت ہے، اسلاف کی یادگار ہے، اور انتظامیہ سنی بڑی مسجد اراکین ان کی محبتیں اور اہل محلہ کی محبتیں جنہوں نے مجھے مدعو کیا. اس پر سب سے بڑی بات یہ ہے، میں اپنی گفتگو کو آغاز کرنے سے قبل یہ بات ضرور بتانا چاہوں گا. جس منبر پر میں آج آپ سے خطاب کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، یہ در حقیقت منبر میرے مربی، میرے مشفق استاذ گرامی، استاذ الاساتذہ، فخر الاماثل، حضرت العلامہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ کا منبر ہے. ان کی یہ ذرہ نوازی ہے کہ انہوں نے مجھے یہاں پر بولنے کا موقع دیا ہے، اور میں ان لوگوں کو بھی آج یہاں سے خطاب پہنچانا چاہوں گا جو لوگ حسد اور جلن کی آگ میں نہ جانے کیا کیا منصوبے بنا جاتے ہیں اور کس کے درمیان اختلافات پیدا کر دیتے ہیں، کتنے لوگوں کے بیچ دیوار کھڑی کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ مقلب القلوب ہے، وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے. جن لوگوں کو اللہ جوڑ رکھتا ہے پوری دنیا انہیں توڑ نہیں سکتی. عزیزان گرامی، جن لوگوں کو اس طرح کے خدشے ہیں، جلن ہے، حسد ہے، ان کا علاج سوائے موت کے کچھ بھی نہیں. موت تک کچھ لوگ حسد و جلن کے شکار رہیں گے. بہرحال میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ آج جس طرح آپ کے سامنے میں حاضر آیا ہوں، یہ حکم کی تعمیل کرنے کے لیے کہ جو استاد گرامی، برادر گرامی حضرت العلامہ
मुफ्ती ज़ुबैर अहमद साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बालहु ने जो मुझे हुक्म दिया, उस हुक्म की तामील करने के लिए हाजिर आया हूँ और ये बात भी बताने के लिए आया हूँ कि आज ही से नहीं, बचपन से लेकर अब तक हर दिन हर लम्हे हमारी जिंदगी में अगर कहीं पर भी कोई हमारी गाड़ी रुकती है तो हजरत ही हमें आगे बढ़ाते हैं। मेरे लिए उनकी इनायतें, उनकी शफकतें और उनकी तरबियत ये आखिरी सांस तक कायम रहेगी इंशाअल्लाह। अब मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। मुझे हुक्म हुआ है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और सहाबा इकराम का किरदार। मेरे अजीजों, ये तो हमारी पूरी जिंदगी का टॉपिक है, सिर्फ आज के एक दिन का नहीं, मेरी जिंदगी का, बल्कि मैं आप सबके लिए भी कहता हूं मौज़ूए सुखन अगर पूरी जिंदगी का है तो ये बना लो जो आला हजरत ने बनाया था, जिसको मैंने शेर में पढ़ा, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा। जिस तरह इंसान के साथ जान लगी हुई रहती है, जब तक जान है हरकत है, जब तक आपके जिस्म में जान है, हाथ उठ रहा है, पैर उठ रहा है, जुबान बोल रही, आंख देख रही है, कान सुन रहे, जान है आपके अंदर तो जिस्म में हरकत है। और फाजिल बरेलवी इमाम इश्क व मोहब्बत ने क्या कहा, जिस तरह इंसान के अंदर जान होती है ऐसी ही मोमिन के लिए इश्क़ मुस्तफ़ा जान की तरह है। जब तक हुजूर की मोहब्बत तुम्हारे अंदर मौजूद है, तुम्हारे जिस्मों की हरकत नहीं बल्कि तुम्हारे चेहरों की रौनक भी बाकी रहेगी, तुम्हारे आंखों का नूर और दिल का सुरूर भी मेरे मुस्तफा का, उनका तज़किरा है, उनकी मोहब्बत है। और हमारे लिए मैं आपकी बात ये बता दूं, हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तज़किरा अक्सर महफिलों में क्यों करते हैं? अल फज़्लु लिमा शहीद बिहिल आदा, एक अरबी का मकौला है, फजीलत उसकी जिसकी दुश्मन भी गवाही देते हों। हमारे जो दुश्मन हैं, जो हमें बरेलवी कहते हैं या हम सबको जिस तरह की वो तानो तशनी करते हैं और दुश्मनी में हमें बिदाती, गुमराह, न जाने क्या क्या कहते हैं, उन लोगों की जुबान से अगर मैं आपको बताऊं जो अहले सुन्नत व जमात बरेलवी तबके से सबसे ज्यादा नफरत करने वाले एक बड़े दानिश्वर ने, उनके एतबार से जो दानिश्वर है, उनका जो बड़ा खतीब है, वो अपने बयान में कहता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जैसे सहाबा मोहब्बत करते थे, इस जमाने में वैसी मोहब्बत अगर कहीं देखना है तो बरेलवियों में देखो। ये कौन कह रहा है? दुश्मन कह रहे हैं। तो हमने ये बात सिर्फ और सिर्फ इसलिए ली कि दुश्मन जिसकी अजमत का एतराफ करे, ये तो कमाल की बात होती है। बाज लोग इस बात को भी नहीं समझ पाते। दुश्मनों ने इस्लाम की बहुत सारी बातें जो बयान की है उसको लिया जाता है, जैसे इस्लाम के मुताल्लिक जिन लोगों ने कहा, बर्नार्ड शाह ने कहा दुनिया का सबसे अच्छा दीन इस्लाम है, उसको कोट करके बहुत सारी जगहों पर बयान किया जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में गुरु नानक ने कहा है और कई ऐसे अंग्रेज मुफक्किर हैं, मुदब्बिर हैं, मुअर्रिख हैं, उन्होंने हुजूर के बारे में लिखा है, उनकी भी चीजों को कोट किया जाता है। कुरान अजीम के मुतालिक भी कुछ मुहक्किकीन ने, जो मुसलमान नहीं है, जो अजमतें और फजीलतें बयान की हैं, उसको कोट किया जाता है। इसलिए नहीं किया जाता कि हम उनकी अजमत के कायल हैं, इसलिए किया जाता है कि देखो वो गुमराह होकर के भी दीन की तारीफ कर रहा है। वलीद बिन मुगीरा हुजूर का कट्टर दुश्मन है, लेकिन उसने जो हुजूर की शान में तारीफी कलमात कहे हैं वो आज भी हदीसों में लिखे गए हैं। अबू जहल ने जो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुतालिक जुमले कहे वो भी हदीसों में मौजूद है। तो यहां एक बात मैं अर्ज करूं कि अगर मैंने किसी गुमराह, बददीन, काफिर और मुशरिक का कोई कौल नकल किया है मेरे आका की अजमत बयान करने, कुरान की अजमत या इस्लाम की अजमत बयान करने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके अकीदे से मुत्तफिक हूं, बल्कि इसलिए कि अरबी का मकौला है अल फज़्लु लिमा शहीद बिहिल आदा, फजीलत उसकी है जिसकी दुश्मन भी गवाही देते हैं।
کسی کے دماغ میں یہ فطور تھا، اس کو دور کرنے کے لیے میں نے تمہید رکھی ہے. اب آگے میں اپنے موضوع پر گفتگو کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اطمینان ہو گیا ہوں. میں جو بات عرض کر رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا تذکرہ آج کے زمانے میں بھی اگر آپ دیکھیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو قوم کرتی ہے اسی کو بریلوی کہتے ہیں. اگرچہ بریلی شہر کے رہنے والے نہیں ہیں، لیکن منسوب اس شہر سے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس بریلی شہر میں ایک امام عشق و محبت ایسا آیا جس نے پوری دنیا کو زندگی کا ایک مزاج بتایا، اور اس نے یہ بتایا، بریلی کے امام نے، تم اس کے لیے جیتے ہو، اس کے لیے جیتے ہو، فلاں کے لیے مرتے ہو، اس کے لیے فلاں کام کرتے ہو. یہ سب نہیں ہے مومنوں. تمہارا اصل زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ اٹھے بھی وہاں. یہ زندگی گزارنے کا مزاج اگر کسی نے دیا ہے تو وہ امام عشق و محبت نے دیا ہے. اپنا سب کچھ حضور کو مانا، حضور کے لیے فدا کیا، اور یوں کہا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہ کس نے سکھایا ہمیں؟ یہ امام عشق و محبت اعلی حضرت نے سکھایا. اس لیے اس طبقے کو آج منسوب کر دیا جاتا ہے بریلی شہر سے. اب آگے میں بات بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور ان کا تذکرہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ بعض تو یہ کہتے ہیں، بعض دیا بنا وابیا، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ غلو کر جاتے ہیں، اللہ کی وحدانیت اتنی نہیں بیان کرتے جتنا حضور کا تذکرہ کرتے ہیں، حضور کے عشق اور محبت کی بات کرتے ہیں. میرے عزیزو، بات در حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی تعریف اس وقت ہوتی ہے جب ہم حضور کی تعریف کرتے ہیں. یہ بھی ہمارے اعلیٰ حضرت نے یوں کر کے بتایا، حمد بیان کی اللہ کی، اللہ کی حمد بیان کی، لیکن کیسے بیان کی؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. یعنی اللہ کی تعریف بھی اگر سب سے بڑی تعریف ہے تو کیا کہا جائے؟ اس کی مخلوقات میں کروڑوں مخلوق ہیں، اگر کوئی تعریف کرنا چاہے اللہ کی تو یوں بھی کہہ سکتا ہے، یہ انسان ہے، کتنا بہترین اللہ نے اس کو بنایا ہے، یہ درخت ہیں، یہ پھل ہیں، یہ پودے ہیں، یہ پھول ہیں، یہ کیڑے مکوڑے ہیں، یہ جانور ہیں، یہ بہائم ہیں، پرندے ہیں، ان کو اللہ نے کیسی کیسی شکلیں دی. اس سے بھی تعریف ہوتی ہے. لیکن کائنات میں سب سے بڑی اگر تعریف ہے تو یوں کہا جائے گا، وہ رب کتنا عالی شان اعلیٰ ہے جو محمد جیسا انسان کامل پیدا کیا ہے. اسی لیے اقبال نے یوں کہا تھا، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. اور کہتا ہے، اقبال کہتا ہے، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. اللہ کی وحدانیت بیان کرنا اگر کسی نے سکھایا ہے تو وہ محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے. ہاں، یہاں سب کچھ تھا، سب کچھ تھا. اللہ کی وحدانیت، خانہ کعبہ کو پاک کرنے میں، طہارت اس کو بتوں کی آلائش سے کرنے میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے. اسی لیے اقبال کہتا ہے، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تفش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. وہ نام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی برکت ہے